آپ کو بتائیں، مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو میں مفت آٹے کے حصول کے لیے لائن میں لگی خاتون کو آٹا تو نہ مل سکا، لیکن اس کی جان چلی گئی۔ رش اور گرمی میں 50 سالہ تاج بی بی آٹے کے حصول کے لیے آٹے کی لائن میں لگی تھیں۔ بھگدڑ اور گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، تاہم ہسپتال منتقل کیے جانے کے دوران وہ دم توڑ گئیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مفت آٹے کا حصول 2 شہریوں کی جان لے گیا۔ اس کے علاوہ ملتان میں مفت آٹے کے پوائنٹ پر ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ دوسری جانب بہاولپور کے ایک پارک میں قائم مفت آٹے پوائنٹ پر بھگدڑ مچنے سے 3 خواتین زخمی ہو گئیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شکرگڑھ میں ڈنڈا بردار شہریوں نے آٹے سے بھرا ٹرک لوٹ لیا، جبکہ رحیم یار خان میں آٹے کی تھیلی لے جانے پر عملے نے شہری کو تھپڑ مار کر تھیلے چھین لیے۔ حکومت کی جانب سے رواں سال کاٹی جانے والی زکوٰۃ سے متعلق تفصیل جاری کر دی گئی۔ وزارت برائے تخفیف و غربت و سماجی تحفظ نے سال 2023 کے لیے زکوٰۃ کا نصاب جاری کر دیا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم 1,03,000 روپے رکھنے والے صارفین سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی۔ اس سے کم رقم رکھنے والے افراد زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF یا کسی دوسرے ملک نے ہماری ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کوئی شرط عائد نہیں کی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام میں تاخیر کی وجوہات پر میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے میرا بیان مخصوص سوال کے جواب میں تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو اپنا جوہری پروگرام تیار کرنے کا خود مختار حق حاصل ہے۔ ایٹمی پروگرام ہمارے قومی مفادات کے مطابق ہے، جس میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت کی گنجائش نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF سے معاہدے میں تاخیر تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ ہم IMF کے ساتھ معاہدے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں۔